بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ختم کرو. پہلی بات، پیغمبر اسلام ہمارے آقا، ہمیں عالم دیکھنا چاہیے. دوسری بات، ہمیں عاقل دیکھنا چاہیے. تیسری بات، پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہیے. با اخلاق دیکھنا چاہیے. اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے. لیکن جتنا میں نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا، اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. اخلاق کی وجہ سے یہاں تک کہ عجیب حدیث ہے، اسے یاد کر لیجیے اور دوسروں کو سنائیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، آقا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کافر ہے خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا. مسلمان ہے بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. امام اہل سنت علی متقی ہندی، انہوں نے کنز العمال میں اس واقعے کو تحریر کیا، اس حدیث کو بیان کیا کہ کسی نے آ کر پیغمبر کے سامنے عرض کیا، آپ کے ہمسائے میں جو گلی میں خاتون رہتی ہے، ہر وقت اس کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، راتوں میں جا کے عبادت کرتی ہے، بہت عابد ہے، زاہدہ ہے، بس ایک اس میں خامی ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، دل آزاری کرتی ہے. پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہو رہا ہے، جہنم میں سے. پیغمبر ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہیے. اور آخری بات، آقا ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہیے. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس، مجھے ایسے کیوں کہا، میری طرف کیوں دیکھ کر، نہ، دوسروں کی نسبت حساس، دوسروں کے بارے میں حساس. روز جمعہ ختمی مرتبہ نماز جمعہ شروع کر چکے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ جمعہ شروع کی اور 2 سے 3 آیتیں پڑھی آپ نے، سورہ جمعہ چھوڑ ایک مختصر سورہ پڑھا، مستحبات کو چھوڑے، قنوت کو چھوڑا. دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا اور جلدی جلدی نماز ختم کی. اور جیسی نماز ختم کی پیغمبر نے تو پہلی صف میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، آگے بڑھے، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، کرنی ٹھیک ہوں. کہا کیا بات ہے، جب آپ بیمار بھی نہیں ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ بارش ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، تو آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ فرمایا سنو عبداللہ ابن مسعود، پوچھ رہے کیوں مختصر کیا؟ کہا کہ میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اس زمانے میں خواتین بھی جاتی تھی، آج کا مسلمان بہت غیرت مند ہے، اسے بازاروں کی نہیں پرمیشن دیتا ہے اپنی خواتین کو، مسجد میں نہیں جا سکتی. لیکن صدر اسلام میں آپ پڑھ لیجیے، سنی بیٹھے شیعہ اپنے علماء سے پوچھیے سیرت کی کتابوں میں، مرد بھی جاتے تھے، خواتین بھی جاتی تھی نماز جمعہ میں، پردہ عائد کیا تھا. اور دوران نماز کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی. فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا. اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. آقا ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے انسانوں سے متعلق، حتی حیوانات سے متعلق. یہ حدیث ہے پیغمبر. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے مسلسل چلائے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کا نہ تو حج قبول ہوگا، نہ ایسے شخص کی عدالت میں گواہی کو قبول کیا جائے گا. یہ ظالمین میں شمار ہے. حتی نباتات سے متعلق پیغمبر، ایک صحابی میں آ رہا تھا، یہاں راستے میں دائیں بائیں کھیت تھے، گندم کی فصل تھی، فقیر تیار، یہ بیچ میں پگڈنڈیاں جیسے آپ کہتے ہو، تو پیغمبر پگڈنڈی سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے ایک جوان صحابی آ کے ساتھ، جوان چل رہا ہے پیغمبر کے ساتھ، تو صحابی نے بے خیالی میں کسی درخت کا پتا توڑا اور جیسے ہم بھی توڑ کے ایک چیز کو، پھول یا پتے کو مسل کے پھینک دے، اس صحابی نے مسل کے پھینک، وہ پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم روک گئے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ روک گئے. فرمایا میرے صحابی کو نے کیا کیا؟ تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. سوچو اور کچھ تو کیا. تھوڑا سوچو تو کہا میں نے پتا توڑ کے پھینکا اور تو کچھ نہیں. فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا،
آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تصویر اور بندگی میں مصروف ہے۔ پیغمبر صاحب ہمیں حساس دیکھنا چاہتے۔ بس ایک سوال کا جواب عرض کروں، وہ بات نہ کی تو شاید بات ادھوری رہ جائے، ایک جملہ اور۔ تو یہ شدت پسندی کہاں سے آئی عالم اسلام؟ یہ دہشت گردی، یہ توحش، یہ عدم برداشت، یہ قتل و غارت گری بنام دین جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا دوسرے شخص پر ظلم کرے، اس کو زندگی سے محروم کرے، وہ کر گزرتا ہے۔ کہاں سے ہے؟ بس ایک واقعہ جو سیرت پیغمبر اسلام سے، وہ سیرت کی تمام کتاب موجود ہے۔ کہاں سے آیا یہ طرز تفکر؟ اسلامی شدت پسندی، قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا حل کیا ہوگا؟ اس دہشت گردی کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ وہ پیغمبر نے خود سمجھا۔ ختمی مرتبہ کے محضر میں ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے اور ایسے میں ایک عرب بدو آئے اور آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع ہوئی، توہین کی۔ اور صحابہ کرام کو غصہ آیا، چاہتے تھے کہ اٹھیں نہیں، لیکن ختمی مرتبہ نے اشارہ فرمایا سب بیٹھے رہے۔ پیغمبر خاموشی سے سنتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ گالیاں دے دے کر توہین کر کے تھک گیا تو اب پیغمبر کی طرف دیکھ رہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کیا جواب دیں گے؟ پیغمبر نے کوئی جواب نہیں، جہاں تک کہ کچھ دیر حیران پریشان سرگردان ٹکٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، وہ جواب نہیں دے۔ پھر اس نے سر جھکایا اور چلا گیا۔ جیسے یہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا اور مسجد سے ایک قدم باہر رکھا تو ختمی مرتبہ کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی۔ فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ۔ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو تو ایک صحابی اٹھا، اس کے پاس تلوار تھی، وہ توڑا توڑا گیا، تلوار چلانے لگا۔ یا سامنے سے علی ابن ابی طالب آ گئے، اور جیسے یہ صحابی تلوار چلانے لگے مولا متقیان کی نگاہ پڑی، فرمایا روکو، ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہا اس شخص نے گستاخی کی، پیغمبر کو گالیاں دی۔ تو پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ، تو میں اس کی گردن ماروں گا، زبان کاٹ دوں گا تاکہ پیغمبر کے حکم کی تعمیل ہو۔ فرمایا پیغمبر نے ایسے کیوں فرمایا؟ کہ یہ کیا ایسے، کہ کچھ اور بھی فرمایا؟ کہ بس اتنا ہے۔ کہ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ سمجھیں اسلام کا مزاج کیا، تم پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ بعد ناخواستہ وہ پیچھے ہٹے اور علی آگے بڑھے اور سب کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ فقر اور افلاس کی پوری داستان اس کے چہرے پر درج تھی، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے اور محرومیت کے آثار چہرے سے آیا ہے۔ حضرت نے دیکھا اور بس ایک بات پوچھی، اللہ کا حاجہ، کچھ ضرورت ہے، کچھ چاہیے؟ کہاں؟ اسی لیے تو مجھے غصہ آیا، میرے گھر میں فاق ہیں، یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود آرام اور راحت کی زندگی گزارنے والا، وہ ہماری پرواہ نہیں ہے۔ بولے متقیان نے فرمایا نہ، ہرگز ایسا نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی، اگر پیغمبر کے گھر جا کے دیکھے گا تو ان سے زیادہ فقر و فاقہ ہے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تجھے آقا سے بیان کر دینا چاہیے تھا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے تب تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ تم نے مجھے اپنی پریشانی بتائی تو یہ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی، فرمایا لے لو، رکھو، اور میری طرف سے نہیں، میرے آقا اور میرے مولا اور میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ جیسے اس شخص کی پریشانی دور ہوئی تو خوشی خوشی چل پڑا کہ مجھے بہت دھوکہ ہوا، غلطی لگی، غلط فہمی ہوئی، اور میں نے ناروا باتیں کی، یہ تو اتنے کریم ہے کہ ان کے پیروکار ماننے والے بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ چل پڑا، پیغمبر کے ترانے پڑھتے، تعریفیں کرتے تھے، اور جو شخص قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ ناراضگی سے پیغمبر کی طرف پلٹا پہنچا، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی نے اسے مالا مال کر دیا۔ یہ سنا پیغمبر مسکرائے، فرمایا میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا اس کی زبان کاٹ دو، علی نے زبان کاٹ دی۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ آپ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت اور توہین نہیں کرے گا۔ کلام ایک ہے، حدیث ایک ہے، جملہ ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک کیا سمجھا؟ تلوار لے کر چل پڑا، اور دوسرا کیا سمجھا؟ کہ درہم و دینار لے گا۔ تو نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور اولاد علی کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا۔
اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا، ہماری دہشت گردی بن جائے گا۔ اور یہی ہوا جب اس دروازے کو نظر انداز کیا۔ دو جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ رونا صرف اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، رونا ہے ان سروں پر، رسول زادیوں کے ان سروں پر جن سے چادروں کو چھینا گیا، بس میرے عزیزوں۔ اور رونا ہے کیونکہ ایک بچے کی سارے ثواب کی مجلس ہے، تو میں صرف دو جملے عرض کروں۔ ظاہر ہے وہ بچہ معصوم، میں نے جو روایتوں میں پڑھا اصول کافی میں کہ محمد اور محمد سے محبت رکھنے والا جب کوئی چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو آپ جنازے کی 5ویں تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا ہے اور ان کی انگلی پکڑ کر کو جنت تک لے کے جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کی موت کا صدمہ انسان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ تو وہاں تک وہ صرف تکمیل مجلس کے لیے دو جملے۔ سید الشہداء امام حسین آپ روز عاشور جب روانہ ہوئے میدان جنگ کی طرف، گھوڑے پہ بیٹھے گیڑ لگائی تو آپ کا گھوڑا رکا ہوا ہے۔ فرمایا میرے فرض سے وفا کی میری آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، لیکن گھوڑا اپنے مقام پہ رکا ہوا۔ فرمایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ گھوڑے نے اپنا ساتھ پچھلی ٹانگوں کی طرف پھیرا اور ہنہنایا، یہاں تک ہے سید الشہداء متوجہ ہوئے گھوڑے کے پچھلے سوموں سے ایک بچی لیٹی ہوئی ہے۔ دیکھا جی قیامت کا منظر ہے، جناب سکینہ گھوڑے کے سوموں سے لٹکی زار زار رو رہی، گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک جملہ اور جناب سکینہ کو گود لی اور پیار کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کبھی جناب سکینہ کے ہاتھوں پہ کتابوں میں کبھی جناب سکینہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی گردن کے بوسے لیتے ہیں، کبھی کانوں کے بوسے لیتے ہیں۔ کافی دیر باپ بیٹی ایک دوسرے پہ پیار کرتے رہے، یہاں تک فرمایا کہ سکینہ اب مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت، دشمن انتظار کر رہا ہے، ادھر تاخیر کی تو وہ سوچے گا حسین موت سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا۔ عرض کیا نام بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کہا بیٹا جانے دیجیے شاید میں آپ کے لیے پانی لے کر آ جاؤں۔ کہا چچا عباس بھی یہ کہہ کے گئے تھے اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو کائنات کی حساس ترین ہستی ہے امام حسین، زبردستی سکینہ جیسی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ بس ایک جملہ کہا اور اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا کہ سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کیوں دنیا میں آئی تھی؟ آپ جانتی ہیں آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ عرض کہ نہیں بابا جان آپ بتائیں۔ کہ سنو سکینہ، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں، اپنے تہجد کی دعاؤں میں رو رو کر آپ کو اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے تو وہ میری جدائی برداشت کرے۔ اسے تازیانے لگے صبر کر، تماچے لگے صبر کر، اس کے کانوں سے گندے نوچے جائیں صبر کر۔ میں نے پڑھا امام حسین کے جملے کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ جناب سکینہ ہو کر کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے، پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔